वैसे जी ने इस वीडियो के अंदर इतनी काम की बात बताई है ना कि हर मुसलमान को, हर हिंदुस्तानी मुसलमान को तो ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है मेरे अजीज़ तो जाना मत, आप इसको पूरी जानकारी को लेकर के जाएं। अभी मैं 1 मिनट की वैसे साहब की आपको वीडियो दिखाने के लिए आ रहा हूँ। क्या वाकई ऐसा होता है? जो डिबेट में यानी टीवी पर बैठे रहते हैं मौलाना आते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पर, क्या वो किराए के टट्टू होते हैं, क्या वो किराए के बिके हुए होते हैं, तो कोई इल्म नहीं होता। उनके बारे में मुकम्मल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले घर में नहीं आने और अम्मा चली भुनाने, किसके बारे में कहा गया है? ये उन लोगों के लिए कहा गया है कि जिनको इल्म तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं किसी चीज़ की, और बोलने से मतलब जो चाहे वो बोलते हैं। इसी के मद्देनज़र ओवैसी साहब कह रहे हैं जो ऐसे मौलाना होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, इनसे आपको बचना है। ये वो लोग हैं जिनके पास रत्ती भर भी इन्होंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं? मैं पहले आपको 1 मिनट की ओवैसी साहब की वीडियो दिखाता हूं, आप सब समझ जाएंगे। प्लीज अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, और इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज सलमान रजा कादरी 2 पर देख रहे हो तो इसको फॉलो कर लेना, क्योंकि सलमान रजा कादरी का एक हमारा पेज था फेसबुक का, अब दूसरा पेज है हमारा सलमान रजा कादरी 2, जिस पर अभी शायद आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे होंगे। पेज को जरूर फॉलो कर लेना मेरे अजीज। हम सच्चे पैगाम आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको कलाम भी सुनाएंगे। वीडियो लंबा बेशक हो सकता है, लेकिन इसमें हमारे इस्लामिक सवाल जवाब रहते हैं, एक नसीहत रहती है, अल्लाह के नबी की हदीस रहती है, लेकिन उससे पहले हम जो अपडेट, जो पैगाम आपको देते हैं उसको समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं ओवैसी साहब किसके बारे में कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मुकम्मल देख के जाना, और लाजमी 10 लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, और उनसे कहना आप आगे 10 लोगों तक शेयर करें, ताकि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इन जैसे लोगों के बारे में पता तो चलना चाहिए कि सरकार से क्या क्या डील करते हैं ये लोग। हाँ, डील भी चलती भाई, चलिए देखते हैं। अच्छा, एक और मामला है, सुने। ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने वाले मौलानाओं को टीवी बिठाते हैं। ये लोग इतने बेकार हैं, इनके बारे में जितना बोला कम है। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप पढ़िए इस लॉ को जी। आपको कुछ सौदा करना है सरकार से करिए, मगर ये तो मत करिए। आपको लगता है फिक्स मैच है जो मौलाना बैठे? अरे कौन, अरे अच्छा, उनका ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद गरीब नवाज की दरगाह तो वक्त में नहीं आती, उसका अलग ही मामला है जी। आप आकर ज्ञान बांट रहे हैं। अबे पढ़ तो ले कम से कम, अगर पढ़ना नहीं आता तो हमजा पर तो किसको बिठा के पढ़ा ले। क्यों इस तरह की बेकार फजूल बातें करते हैं? कोई आके बोल रहा है अबे पढ़ो तो सही, तुम्हारी मौत का परवाना ये है, बन जाएगा ये बिल तुम्हारे। मर नहीं मर, कुछ करना है मोदी जी को। अरे अल्लाह से डरो, सबको जाना है इस दुनिया से, कोई मैं भी नेक नहीं हूं, पर कम से कम इतना तो मत करो कि आने वाली नस्ल तुमको कोसे। आपको बता दूं मसला क्या है, पूरी बात सुन के जाना। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? जो रंग बिरंगे कपड़े पहन के ये मौलाना, कुछ मौलाना, सबको नहीं कह रहे हैं, वो जिनको इल्म नहीं है, लो पढ़ा नहीं है, कानून पढ़ा नहीं है, जिन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, और कोई नेता उनके घर आता है तो उसकी हाँ में हाँ करते हैं, जैसे कि मुसलमानों के ठेकेदार यही हैं। अजमेर शरीफ दरगाह की बात चल रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये बीजेपी की कोई नेता है, वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद में जो अभी वक्फ बोर्ड पर मसला चल रहा है, मामला चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उस पर बीजेपी के नेता ने, किसी ने चर्चा की जाकर अजमेर शरीफ में जाके, और वहां कुछ ऐसे लोग जो कम इल्म है, जिनको मौलाना कहते हैं, वो मौलाना नहीं है मेरे अजीज, वो पढ़े हुए ही नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, ना तो उन्होंने दुनियावी तालीम सही से हासिल की है और ना ही दीनी तालीम सही से हासिल की है। जो लोग इस तरीके से पूरे मुसलमानों को भरोसे में रखते हैं और उसके बाद में सरकार से सौदे करते हैं। हाँ, ओवैसी साहब ने क्या कहा कि आपको जो सौदा करना है करिए, लेकिन पहले से लोगों को पढ़ तो लीजिए, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ तो मत कीजिए। वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत बड़ा मामला चल रहा है मेरे अजीज, तो दिल से दुआ करें अल्लाह हमारे सभी जो हक की आवाज बुलंद करते हैं, जो हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी लीडरों को कामयाबी अता फरमाए पार्लियामेंट के अंदर। हमने कहा था कल, अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के अगर ये लोग आवाज उठा दे तो उनको भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिहाई मिल सकती है। लेकिन जो जो लेटर अभी जगह जगह से लिखे गए हैं, शायद मेरे अजीजों वो इन तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि सरकार का मामला पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने कब पहुंचेंगे, या पहुंच गए हैं तो ये लोग आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे तो अल्लाह ही जाने। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे अजीज, आप जो है संविधान के दायरे में रह करके, हमारा राइट है मेरे अजीजों, अगर कहीं ना हक मामला आ रहा है तो वहां पर हमें अपने हक की आवाज को उठाना जरूर चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक रुके रहने के लिए। अभी एक बात और सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस और सुन के जाना, उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला खैर और बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया वो हक है और सच है। हमने कल सवाल ये पूछा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, कोई प्यारी 2 सुन्नत आप बताइए हमें। तो आप सभी भाइयों ने, बहनों ने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो 2 प्यारी सुन्नत आपको मैं भी बता देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं बताता हूं कि पानी पीने का सुन्नत तरीका। पानी पीने की जो सुन्नत है मेरे अजीज़ों, बड़ी प्यारी सुन्नत है यार। ये पानी अल्लाह की एक बहुत शानदार और जानदार नेमत है मेरे अजीज़।
اگر آپ پانی پیئے تو سنت طریقے سے پانی پیئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پانی پینے کا سنت طریقہ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پانی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا چاہیے۔ دوسری بات، آپ کو سر ڈھک کے پانی پینا چاہیے، بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے، 3 سانسوں میں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 گھٹ پانی پی لیا، پھر دوسرے سانس میں 2 گھٹ پانی پی لیا، پھر آخری میں پورا جتنا بھی آپ پی سکتے ہو اتنا پی لیا۔ اس کے بعد میں آپ کو پانی پینے کے بعد میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ پانی پینے کا سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں کچھ رہ گئے ہو تو میری بھی اصلاح کریں، مجھ کو بھی بتائیں۔ تو چلیے میرے عزیز دوسری سنت سن لیجئے۔ دوسری بڑی پیاری سنت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آج کا سوال بھی سن کے جانا، بھی آپ سے کرنے والا ہوں، اور آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا ہوگا۔ ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی، اے ہے سبحان اللہ۔ تو کلام کی 2 لائنیں سن کے جانا انشاءاللہ، مجھے امید ہے آپ لوگ پھر پورا سنیں گے اللہ نہ چاہا تو۔ تو دوسری پیاری سنت یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آپ جو ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، کوئی بیمار ہو، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز و قریب، آپ کے محلے میں رشتہ داری میں، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ میرے عزیزو۔ یہ بڑی پیاری سنت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ان کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں میرے عزیز۔ اور فری عمرے کے تعلق سے جو لوگ ہم سے جڑے ہیں، جو بنے رہنے، جو چاہت رکھتے ہیں، جو بھروسہ کرتے ہیں، جو وشواس کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنے علماء کرام سے ایک مشورہ لیا ہے۔ وہ ویڈیو آپ کے سامنے بہت جلدی آنے والی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے چینل کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو عمرہ کرا سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ ویڈیو جب مولانا صاحب کی آئے گی، مفتی صاحب کی، علماء کرام کی، اس ویڈیو کو مس مت کرنا، بہت جلدی ہے۔ تو آج آنے والی ہے یا پھر کل آنے والی ہے شام کو انشاءاللہ تعالی، آج کل میں ہی وہ ویڈیو آ جائے گی، تو اس کو بالکل بھی مس مت کرنا، پوری ویڈیو دیکھنا۔ اس میں آپ سے پھر کمنٹ کے لیے ایک بار اور کہا جائے گا، تو اس میں کمنٹ بھی آپ کو کروانی پڑے گی، جو ویڈیو ابھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے میرے عزیز کلام سن لیجئے۔ بیماروں کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کے عزیز و قریب میں، یا اللہ جو ہمارے ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں مولا، ان کے عزیز و قریب میں، پوری دنیا کے مومن مسلمانوں میں مولا عزیز و قریب میں جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو باعزت بری کر دے مولا۔ ایک ٹرینڈ اور چل رہا ہے کہ مفتی صاحب رہا ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں لوگ بھائی ابھی نہیں ہوئے ہیں، اگر مفتی صاحب رہا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ دے دیں گے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دل سے دعا کریں میرے عزیز، دل سے دعا کریں، ہر نماز میں ان مظلوموں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں میرے عزیز۔ اور دوسری بات یہاں پر ایک کہنا چاہتا ہوں، جو ہمیشہ میسیج دیتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ آپ نماز پڑھنی شروع تو کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہے، دنگا ہے، سکون نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہیں، اور مطلب سکون نہیں ہے زندگی کے اندر، نماز پڑھنی شروع کر دے میرے عزیز، نماز پڑھنی شروع کر دو، سکون ہی سکون ملے گا۔ پیارے آقا کی یہ پیاری سنت ہے، یہ بھی بڑی پیاری سنت ہے، اس کی نیت کر لو اور پھر دیکھو برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز آپ سب کچھ دل سے ہوتا ہے، اگر دل میں ارادہ کر لو کہ مجھے پیارے آقا کی یہ پیاری سنت بھی، اس کی بھی نیت کرنی ہے، نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے، ماں باپ کی عزت بھی کرنی ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، علم دین سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی اپنی حیثیت کے حساب سے مدد بھی کرتے رہنا ہے۔ فرض تو ہم ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن فرض کے ساتھ ساتھ اور کام ہمیں اچھے کام ہم کیا کر رہے ہیں میرے عزیز، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ تو بہت بہت شکریہ یہاں تک رکے رہنے کے لیے، بنے رہنے کے لیے۔ ایک بار پھر کہتے ہیں، اگر ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو پیج کو ضرور فالو کرنا، سلمان رضا قادری 2 کے نام سے۔ ایک ہمارا پہلا پیج تھا سلمان رضا قادری کے نام سے، دوسرا اب ہم نے یہ کریٹ کیا ہے سلمان رضا قادری 2۔ تو اب اس کو فیس بک پہ جا کے بھی فالو کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، اور انسٹاگرام پر بھی ہمیں فالو کریں۔ انسٹاگرام کی آئی ڈی ہم نے آپ کو یہ دے دی ہے، سلمان رضا 3103، اور فیس بک کی یہ ہے سلمان رضا قادری 2، ٹھیک ہے؟ تو بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ کو اس لیے سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پلیٹ فارم پر بھی اچھے اور سچے ہی پیغام ملتے ہیں الحمدللہ۔ تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر کوئی آدمی کسی پلیٹ فارم، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے اگر کچھ ایک بھائی بھی کچھ ایک عمل کر لے گا ہماری بات پر الحمدللہ، تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ جب تک اس کی زندگی سلامت رہے گی اور وہ عمل کرتا رہے گا، ہم کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور ہاں، ہم نے آج سوال تو پوچھا نہیں آپ سے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے میرے عزیز، بتائیں، دیکھیے اس سے دین سے، اسلام سے ریلیٹڈ آپ کی نالج بڑھتی ہے، تو روزانہ الحمدللہ کوئی نہ کوئی تو ہمارے جواب دیتا ہی ہے، ماشاءاللہ آپ سب لوگ دیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو بندے کو برائی سے روکتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ آپ میں سے بہت سارے بھائی اور بہن سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کو بتانا چاہیں گے، کل بتائیں گے، کل صبح 10 بجے۔ کل تک دیکھیں گے آپ میں سے کتنے بھائیوں کو، کتنی بہنوں کو معلوم، اور وہ ہمیں کمنٹ باکس میں جواب دیتے ہیں۔ جواب نہیں بھی دو گے اور نہیں معلوم ہو تو لکھ کے بھیج دینا، بھائی ہم کو نہیں پتا، انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور بھائی زندگی بخیر رہی تو، اور زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے،
کل رہے نہ رہے، ہم رہے نہ رہے، تم رہے نہ رہے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا کہ کس کی سانس کب رک جائے. تو بہرحال دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آئیے میرے عزیز کلام سن لیجیے اور ایمان تازہ کر لیجیے. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. صدر محشر ہمارا رب ہوگا، صدر محشر ہمارا رب ہوگا، صدر محشر ہمارا رب ہوگا. حضرت بلبل سدرہ کی نقابت ہوگی. صدر محشر ہمارا رب ہوگا. حضرت بلبل سدرہ کی نقابت ہوگی. ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں، کہیں وہ چل کے سبحان اللہ. ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں جب پریشان کے عالم میں یہ امت ہوگی. رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے. اس کو بخشو گا تیری جس میں محبت ہوگی. رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے. اس کو بخشو گا تیری جس میں محبت ہوگی. میں پڑھوں گا حدائق بخشش. سنیے حدائق بخشش جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا عرس ان قریب ہے، بتائیں گے ابھی. محبت سے کہے سبحان اللہ کہ میں پڑھوں گا حدائق بخشش. حشر کی بھیڑ میں گر مجھ کو اجازت ہوگی. ارے سن کے نعرہ لگائیں گے، سن کے نعرہ لگائیں گے سنی. اور وہابی کے لیے دوہری قیامت ہوگی. میں پڑھوں گا حدائق بخشش. حشر کی بھیڑ میں گر مجھ کو اجازت ہو
عاشق کی یہ وصیت ہے ایک مجدد کی، یہ وصیت ہے ایک عاشق کی، قد کی مقدار میں گہری میری تربت ہوگی، اٹھ سکوں میں پے ادب فوراً، جس گھڑے قبر میں آقا کی زیارت ہوگی۔ آخری شعر وہ کہے سبحان اللہ کہ اعلیٰ حضرت بلائے جائیں گے، اعلیٰ حضرت بلائے جائیں گے، جس جگہ ان کے غلاموں کی ضرورت ہوگی، تو ہے ایک رز بنات خافیزی، تو ہے ایک رز بنات خافیزی، اس لیے تیرے مقدر میں بھی جنت ہوگی، تو ہے ایک رز بنات خاص سلمان، اس لیے تیرے مقدر میں بھی جنت ہوگی، تو ہے ایک رز بنات خافیزی، اس لیے تیرے مقدر میں بھی جنت ہوگی، ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ تو میرے عزیزو جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آخر تک بنے رہنے کے لیے، دل سے شکریہ۔ فری عمرے کے تعلق سے علماء کرام کو مفتی صاحب کو ساتھ میں لے کر کے ایک مشورہ ہوگا، اس مشورے کو ضرور سننا، وہ آپ کے کام کا رہے گا انشاءاللہ۔ بہت ضروری سننی ہے اس ویڈیو کو، دیکھنا آپ کو، اور آگے پھر شیئر بھی کرنا ہے جو لوگ عمرے کی چاہت رکھتے ہیں ایک پرچی بھرنے کے بعد میں انشاءاللہ۔ مقدر میں جس کے لکھا ہوگا وہی جائے گا بھائی، لیکن آزمانا چاہیے مقدر بھی انشاءاللہ تعالی۔ مقدر آزمانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے مقدر میں نہیں بھی ہوگا تو آپ کے ایک پرچی بھرنے کی برکت سے کسی غریب کو عمرہ ہو جائے گا، اس کے دل سے کیا دعا نکلے گی۔ الحمدللہ ہمارا یہی ٹارگیٹ ہے، اس پر پوری گفتگو انشاءاللہ علماء کرام سے کریں گے، کل یا پرسوں میں یا آج 3 دن کے اندر انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گی، اس کو آپ کو پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔